مشہور ہونے کے کئی طریقے ہیں، کچھ اچھے طریقے ہیں، کچھ شیطانی طریقے ہیں۔ شیطانی طریقہ مشہور ہونے کا یہ ہے کہ آدمی مشہور چیزوں کا انکار کر دے، جو مشہور چیزیں ہیں جو عوام میں ان کا انکار کر دے تو وہ مشہور ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق کی گردن اڑا دی تھی۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک منافق ایک یہودی کی آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے فیصلہ کرایا، تو آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں وہ فیصلہ دے دیا۔ منافق کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم نے یہودیوں کے بڑے کسی سے فیصلہ کروانا ہے، تو یہودی نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کروانا ہے، کیونکہ وہ حق پر تھا یہودی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق کے دل میں کھوٹ تھی، اس نے کہا نہیں جی، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں، سخت ہیں، تو اس لیے ہم ان کے پاس جائیں گے تو میں ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا ہوں تو میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر یہودی نے بتایا کہ جناب نبی علیہ السلام نے پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور میرے حق میں دے دیا ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی آپ کے پاس لایا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو ذرا، میں آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ یہ مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں موجود ہے، اس کی سند جو ہے وہ متصل ہے، لیکن اس مشہور واقعے کا انکار کرنے والے شخص ہیں جناب محمد علی مرزا صاحب۔ اتنا بڑا مشہور واقعہ ہر عالم سناتا ہے، کثیر تعداد میں کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں ہے، اور سند ہے تو اس کی ضعیف سند ہے، کہانیاں ہیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً ایک واقعہ بڑے ہی جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ پلیز اس واقعہ کی صحت اور حوالہ بتا دیں۔ کہانی ہے جی، یہ صحت کوئی نہیں اس کی، یہ کہانی ہے۔ یہ کہانی یعنی بکتی ہے عوام میں، یہی کچھ ہے۔ آپ کی تو ہے کہانیاں، یہ کس حدیث کی کتاب میں کہانی لکھی ہوئی ہے؟ یعنی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت کی بات ہے، صحابہ کی فضائل، ان کے عشق کی بات ہے، وہ کہانیاں ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مسند فاروق، کہتے ہیں نا مسند احمد، اس طرح جو کتابیں ان کو کہتے ہیں، وہ کسی صحابی کی تمام روایات کو یکجا کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مسند۔ تو علامہ ابن کثیر نے مسند فاروق یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی روایات تھیں، واقعات وہ جمع کیے۔ اسی طرح امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر، اس میں پوری سند کے ساتھ، امام سالبی نے اس کو پوری سند کے ساتھ لکھا ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں۔ علامہ ابن کثیر نے 2 سندوں کے ساتھ، پوری سندوں کے ساتھ اس کو بیان کیا اور کہا کہ دونوں سندیں ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہیں، اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں ان تمام راویوں کو علامہ ذہبی نے کہا یہ ثقہ راوی ہیں، ان سے حدیث لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب پہلے اس واقعے کے راوی ابو اسحاق ہیں، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے۔ اس کے بعد دوسرے اس کے راوی ہیں شعیب بن شعیب، اور تیسرے راوی ہیں ابو المغیرہ ہیں، اور چوتھے راوی عتبہ ہیں۔ تو ان تمام راویوں کے بارے میں علامہ ذہبی نے فرمایا کہ یہ ان سے روایت کر لینا صحیح، اور تو ان راویوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ مسند فاروق میں 2 مرتبہ اس واقعے کو بیان کیا گیا اور پوری سند کے ساتھ۔ علامہ ابن کثیر نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ جناب علی یہ روایات ایک تو ثقہ ہے، دوسری ایک روایت دوسری روایت کی کو تقویت پہنچا رہی ہے، اور اسی جو ہے واقعے کو علماء سناتے ہیں۔ علامہ ابن ابی حاتم ہیں، امام سالبی ہیں، اس کے علاوہ کثیر کتب تفسیر میں اور کتب احادیث میں واقعہ موجود ہے۔ مسند فاروق کی حدیث کی کتاب ہے، کہتا جی کسی حدیث کی کتاب میں دکھا دو، کیا ہر واقعے کا بخاری میں ہونا لازمی ہے؟ کیا ہر واقعے کا مسلم میں ہونا لازمی ہے؟ کیا ہر واقعے کا سیاستہ میں ہونا لازمی ہے؟ آپ کو سند متصل مل جائے تو وہ آپ کو یقین کر لینا چاہیے، اور یہ عشق پر مبنی واقعہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر مبنی واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر یہ مبنی واقعہ ہے۔ اس کو کہہ رہا ہے ضعیف ہے اور کہانی ہے، کہتے کہانی۔ اب یہ سارے محدثین کہانیاں کرا رہے ہیں، امام ذہبی کہانی کرا رہے ہیں، امام ابن کثیر یہ کہانی کرا رہے ہیں، امام ابو حاتم ابن ابی حاتم کہانی کرا رہے ہیں۔ یعنی اس طرح کا ایک اپنے آپ کو علمی کتابی کہنا اور مشہور واقعے کا انکار کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود گستاخی کرتا ہے،
اگر اقرار کر لے تو کوئی اس کو اڑا بھی سکتا، کہے گا نہیں جناب ان واقعے کا ہی میں انکار کر دوں تاکہ میری طرف کوئی بندہ ہی نہ آئے۔ بھائی جس کا وقت آئے گا تو اس کو آنی ہے، گستاخی موت واقعی پھر اس حساب سے ہونی ہے۔ دوسرا یہ جو جھوٹ بولتا ہے، یہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، یہ علمی نہیں، یہ فلمی کتابی ہے۔ یہ کہتا ہے جناب دیکھیں بخاری شریف میں جو ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، پانی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، پانی لگانے کے مسئلے میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کزن تھا، ان کو کہا کہ آپ پانی لگا کے تو اپنے ساتھی جو آپ کا پڑوسی ہے اس کو پھر پانی لگانے دیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اس کی فیور لے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں نے تو حق پر فیصلہ کیا ہے، یہ میرے کزن، اس کا نام نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھی طرح پانی لگانا ہے، پورا پانی لگانا ہے، پھر اس کو باری دینی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے اپنے جھگڑوں میں۔ تو اس آیت کی جو شان نزول یہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے، تو مرزا صاحب کہتے ہیں جناب دیکھیں اگر ہم اس واقعے کو صحیح ماننا شروع کر دیں تو اس واقعے کا انکار کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ عوام کو دھوکہ کیسے دیتا ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ شان نزول کا جو علم ہے اس میں یہ موجود ہے کہ کئی واقعات ہونے کے باوجود ایک آیت نازل ہوتی ہے، تمام واقعات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شان نزول اس واقعے سے بھی ہو سکتا ہے، اس واقعے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس واقعے سے ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ واقعہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منافق کی گردن اڑا دی، اس کے بعد وہ واقعہ بھی ہو گیا پانی والا، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس واقعے کا بھی شان نزول یہی ہے اور اس واقعے کا شان نزول بھی یہی ہے۔ آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب آپ اٹھا دیں، آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جن کے بارے میں لکھا ہوگا کہ اس واقعے کا شان نزول بھی یہ آیت ہے اور اس واقعے کا شان نزول بھی کیا ہے، یہ آیت ہے۔ یعنی کئی واقعات کے بعد ایک آیت نازل ہوتی جسے کہتے ہیں ان واقعات کا شان نزول ہے۔ تو یہ کم علمی ہے جو کہنا کہ جناب علی اگر اس کو ہم صحیح مانے تو پھر اس کا انکار کرنا پڑے گا، نہیں، دونوں کا شان نزول ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دوست پوچھ رہے تھے، ہم نے آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتایا ہے۔ امام ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے، اس میں بھی پوری سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے 2 مرتبہ اس سند کو اپنی مسند فاروق جو ہے اس میں اس کو لکھا ہے، اور میں نے آپ کو صفحہ بھی بتایا اور اس کی جلد بھی بتائی ہے، اور یہ واقعہ مشہور ہے، ہر عالم سناتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عکاسی اس واقعے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک جذبہ ہے، لیکن انکار کرنے والے آج انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے۔